سلامی جب گئے عباس مارے، سلامی جب گئے عباس مارے، علی روتے دریا کے کنارے، سلامی جب گئے علی کی بیٹیاں اور سلامی جب گئے، سکینہ رو کے بولی اے چچا دینار دو شمال سے ہمارے، سلامی جب گئے سرانے لاج کے تالے علی اکبر علی اکبر پکارے، سلامی جب گئے اور چار دوسرے سبب کے ساتھ مجلس شب جو ہے کے ساتھ روز میں شب حشر روزہ کا مظلوم کے ساتھ رہی ہے نا گن گن کر سبھی کے فاطمہ، کتنے مومن رو رہے ہیں 14 معصوم کے ساتھ مجلس چلے تو ہے فاتحہ۔
دیکھا ہے مشکلات کے راستے میں ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے راستے میں ہار کے مشکلات کے راستے میں ہار کے وہ بدن سے دیکھ والی کو پکار کے بیٹھا ہے مشکلات ہم سے قدم چھڑا دے شہیدی وقار کے دنیا سے میں مر گئی مار کے میرا ہے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل دا پھینکا جو بیقار کا صدقہ اتار کے بیٹھا ہے مشکلات تاریخ خون شاہ چھپائے تو کی طرح یہ نقش رکھ گئی ہے جو زینب کے بیٹھا ہے مشکلات خیبر کا دروا تھا یہ ایک ایک سے کہہ کے بعد تم سے بہت سے مر گئے سر مار کے بیٹھا شیر بطور خاص تمہارے واسطے روتی ہے فوج شام تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے بیٹھا جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے بیٹھا ہے مشکلات میں ایک مرتبہ سورہ لفظ تین مرتبہ سورہ تو اتفاق ہوگا جملہ مومنین مومنات کے لیے جو مرم ہو چکے احسان کرنا
مان دیے جب صدر جی سے آئے زمین پر مان دیے در پر کھڑے تھے وہاں ہمیشہ ہے مومنی کا دل بڑا الٹ کے جانا سلطی زینب تڑپ کے خیمے سے باہر نکل پڑی سبھی کے پکاری کے یا رب دعائی ہے اے شمر رحم کر یہ لبے کے کمائی اے شمر رحم کر اے شمر بنے ہو کے فدائی کو چھوڑ دے زہرا کی اور علی کی کمائی کو چھوڑ دے لانا خدائے خدائے کو چھوڑ دے دار کا بھائی کو چھوڑ دے ایسا ہوگا عطرت خیر الانام میں تجھ سے بیگانہ کہ ہو حق کے نام پر میں تجھ سے بیگانہ لبی بابو کے پیاسے پا ہائے ہائے ظلم و جور جانے رسول پاک سے یہ دشمنی کا طور یہ انقلاب ہے ظلم یا پاک کا طور شدت آتش روئے ساتھ بابا کہاں ہو آگے بچا لو حسین کو اماں چوبا لوگوں میں آگا لورے آئے کو اماں چھپا لوگوں عباس اپنے بھائی کو آدھا سے اب جاؤ گرنے شہادت دے بریدہ سے تم تاول برکا ہوتا خیروں سے جوڑا حاسم کے جا پاور بڑا ہے مدد کو مٹاتے ہوئے زہرا کے چہر کو ایک تیر کھار کے بچا لو حسین کو ایک تیر کرتی ہوئی ہے بہن جو آگے بڑی ذرا آیا نظر قیامت کبرا کا ماجرا جب کی غمی پاس اے شاہ مطلوب اپنے کام میں ہے شمر میں آیا ادھر سے دوڑی کے
لبے امام سے واسط اللہ کرنے شاہ عالم سے واسط جدا ہوا کرے اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا نفوسنا مولانا بالقاسم محمد خوشنودی فاطمہ زہرا صلوات خوشنودی امام زمانہ صلوات اور ایک صلوات اس ذات کے لیے جو لا شریک ہے ہر عبادت میں سوائے اس عبادت کے صلوات جی ہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اولون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد صلوات جی ہاں اسی کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے رسول کہ آپ کا پہلا بھی محمد ہے آپ کا اوسط بھی محمد ہے آپ کا آخر بھی محمد ہے اور رسول خدا کے یہ کلمات بتا رہے ہیں کہ رسول جب گئے ہیں تو امت کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے بلکہ اپنے جیسے 11 محمدوں کے حوالے کیا ہے صلوات پہلے محمد مولا علی کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی مگر بار بار ہم نے یہ دیکھا کہ ہر طرح سے وہ یہی انکار کرتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے بار بار مولا علی کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے بار بار رسول خدا الگ الگ حدیث میں علی کی فضیلت کو بتا رہی ہے کبھی خیبر میں بیان ہو رہی ہے کبھی میدان خندق میں بیان ہو رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ حنین میں کون تھا احد میں کون تھا خندق میں کون تھا مگر ان ساری باتوں کے باوجود وہ اس بات پہ آمادہ ہے کہ ہم علی کو علی نہیں مانتے میں کہوں گا کہ علی بار بار علم کے چشمے مولا کائنات کے زبان سے جاری ہو رہے ہیں مگر وہ پھر بھی فیضیاب نہیں ہو رہے بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے جی ہاں مولا کائنات موجود ہے اور ایک بہت بڑا طبیب ہے اسے یہ خبر ہوئی کہ رسول خدا بیمار ہے تو اس نے سوچا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے پاس چلا جاؤں اور میں انہیں ٹھیک کر دوں گا وہ بیمار ہے میں انہیں ٹھیک کر دوں گا اور میں انہیں اپنا علم دکھاؤں گا اپنی ڈاکٹری دکھاؤں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ ان کا دین جھوٹا ہے ان کا مذہب جھوٹا ہے ان کی کتاب جھوٹی ہے یہ بہت بڑا طبیب تھا جب یہ طبیب مدینے میں پہنچا رسول خدا کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اسے معلوم یہ چلا کہ مسلمانوں کے جو رسول تھے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اب جب اسے یہ معلوم ہوا کہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو یہ ان کے پاس پہنچا جن کے پاس اسے نہیں جانا چاہیے تھا انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے یہ اس طرح سے اسلام کو چیلنج کرنا چاہتا ہے یہ اپنی ڈاکٹری کو منوانا چاہتا ہے جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اسے سزا دی جائے مگر وہاں پہ سلمان موجود تھے سلمان نے کہا کہ نہیں اسے چھوڑ دو اور چھوڑنے کے بعد اسے علی کے پاس لے آئے اب اس نے علی کے چہرے کو دیکھا اور مولا علی سے اس کی ملاقات ہوئی
اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میں یہ سن کر آیا تھا کہ آخری نبی بیمار ہے، میں چاہتا تھا انہیں کچھ دوا دوں، ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، اب چاہتا ہوں کچھ آپ کو دیکھوں اور کچھ بتاؤ۔ مولا نے کہا کہ تم مجھے دیکھ کر کیا بتانا چاہتے ہو اور کیا بتا سکتے ہو؟ کہا میں آپ کو دیکھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ بہت عرصے سے سوئے نہیں۔ علی نے کہا یہ تو پورا مدینہ جانتا ہے کہ علی راتوں میں یتیموں اور مسکینوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ کہا آپ کی کچھ اور نشانیاں بھی ہیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ وہ نشانیوں کے بارے میں بتاؤ۔ کہا آپ کی پنڈلیاں بڑی کمزور ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ آپ بہت زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کہا اور بتا؟ کہا اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بازوؤں کی طاقت بھی بہت کم ہے، لگتا ہے آپ بہت زیادہ محنت کر چکے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا اچھا اور کچھ بتانا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، یہی بتانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ اچھا اس کا کوئی علاج ہے؟ کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مولا نے کہا اگر علاج نہیں ہے تو یہ بتا ایسی کون سی چیز ہے جو اس بیماری کو اور خراب کر دے؟ اس طبیب نے اپنے تھیلے میں سے ایک پیالہ نکالا۔ کہا مولا نے پوچھا اس پیالے میں کیا ہے؟ کہا پیالہ بھی خالی ہے مگر میرے پاس ایک ایسا زہر موجود ہے کہ اگر زہر کی ایک بوند بھی کوئی چکھ لے وہ فوراً مر جائے گا، میرے پاس اس زہر کا ایک پیالہ ہے۔ مولا نے کہا کہ ذرا اس پیالے کو زہر سے بھر دے۔ اس نے زہر سے بھرا، ابھی بھرے ہوئے دیر نہیں ہوئی تھی، مولا کائنات نے اس پیالے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے لبوں پہ لگایا اور لبوں پہ لگانے کے بعد پورا پیالہ پی لیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، وہ ڈرنے لگا، تھرانے لگا، کانپنے لگا، سوچنے لگا ارے میں مدینے میں آ گیا، کہاں آ کر پھنس گیا، مسلمانوں کا شہر ہے، ارے علی قتل ہو جائے گے، یہ مجھے چھوڑے گے نہیں، یہ مجھے مار ڈالے گے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مولا کائنات نے کہا ارے ڈر نہیں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ ذرا اوپر چھت کی طرف دیکھ۔ اب اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ مولا نے کہا ذرا یہ بتا یہ چھت کس چیز پہ ٹکی ہے؟ کہا یہ چھت جو ہے اس ستون پہ ٹکی ہے۔ مولا نے کہا بس اس ستون پہ ٹکی ہے نا؟ بس۔ مولا نے اس ستون کو ہلانا شروع کیا۔ اب وہ دیکھتا کیا ہے؟ اس نے کہا، مولا نے کہا اب ذرا دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا وہ پوری چھت مولا کے بازوؤں پہ تھی۔ مولا نے کہا تو انہی بازوؤں کے بارے میں کہتا تھا یہ بڑی کمزور ہے، انہی پنڈلیوں کو کہتا تھا بڑی کمزور ہے۔ صلوات پڑھے۔ مولا نے کہا کہ تو انہی بازوؤں کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ بڑی کمزور بازو ہے، انہی پنڈلیوں کے بارے میں کہتا ہے بڑی کمزور پنڈلیاں ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ وہ ڈر گیا، تھرانے لگا، کہنے لگا میں آج ایسی طاقت دیکھ رہا ہوں، یہ طاقت عام نہیں ہے، یہ انسانی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی ایشوریہ طاقت ہے، یہ کوئی الہی طاقت ہے۔ بس آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ حقیقت میں ہے کون؟ بس مولا نے صدا دی، انا علی ابن ابی طالب نادے علین مظہر العجائب، میں مظہر العجائب ہوں۔ صلوات پڑھے۔ مولا نے کہا کہ مولا نے کہا کہ نادے علین مظہر العجائب تاجد ہونا لگا ہے نوائب، میں مظہر العجائب ہوں۔ جی ہاں، مولا کے جملے بتا رہے تھے اس طبیب پر یہ اثر ہوا کہ وہ طبیب جس ارادے سے آیا تھا کہ میں اسلام کو نقصان پہنچاؤں گا، میں اسلام کو ختم کر دوں گا، اب اس نے یہ کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کا نبی بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کی کتاب بھی سچی ہے اور آپ اپنے سچے نبی کے سچے وارث ہیں، مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ علی نے کہا کہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، ان ساری باتوں کے باوجود بار بار مولا علی نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا۔ ہر شخصیت مولا علی کی الگ نکھر کے آئی ہے۔ جنگ میں علی الگ ہے، گھر میں الگ ہے، میدان میں الگ ہے، ساحل سے مل رہے ہیں تو ایک الگ علی کی شخصیت کا
سامنے آتا ہے، ایک علی کی الگ شخصیت سامنے آتی ہے جب یہودی کے کھیت میں محنت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مگر ان ساری باتوں کے باوجود آج بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو محمد نہیں مانتے۔ میں کہوں گا کہ کیوں نہیں مانتے؟ تم علی کو کچھ تو مانو گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم علی کو نہ مانو، اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کو نہ مانے۔ فرق یہ ہے کہ ہر کوئی علی کو اپنی صلاحیت کے حساب سے مانتا ہے۔ جتنی محبت بڑھتی جائے گی، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی، جتنی محبت بڑھتی جائے گی، اس حساب سے لوگ علی کو مانتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں جو علی کو نہ مانے۔ میں کہوں گا کہ علی کو ہر کوئی مانتا ہے۔ کوئی علی کو علی مانتا ہے، کوئی علی کو ولی مانتا ہے، کوئی علی کو جری مانتا ہے، کوئی علی کو نور اول مانتا ہے، کوئی علی کو عشق اول مانتا ہے، کوئی علی کو امام اول مانتا ہے، کوئی علی کو امام مرسلین مانتا ہے، کوئی علی کو امام اولین مانتا ہے، کوئی قاتل مشرکین مانتا ہے، کوئی علی کو انگوٹھی دینے والا مانتا ہے، کوئی بستر رسول پہ سونے والا مانتا ہے، کوئی علی کو علم والا مانتا ہے، کوئی علی کو آدم کو بچانے والا مانتا ہے، کوئی علی کو ابراہیم کو آگ سے بچانے والا مانتا ہے، کوئی مانتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یوسف کنویں سے باہر نہ آتے، کوئی یہ مانتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ معلوم یہ ہوا 1,24,000 نبیوں کو بچانے والا وہی علی ہے، وہی علی ہے جو آدم کا مولا ہے، جو ابراہیم کا مولا ہے، جو میثاق کا مولا ہے، جو ابراہیم کا مولا ہے، جو یوسف کا مولا ہے، جو یونس کا مولا ہے، جو جبرائیل کا مولا ہے، جو میکائیل کا مولا ہے، جو اسرائیل کا مولا ہے، جو کمبر کا مولا ہے، جو مداد کا مولا ہے، جو ابو ذر کا مولا ہے، جس کے بارے میں حسنین نے کہا کہ اب ہمارا بابا ہے، وہی علی ہے، جس کے بارے میں فاطمہ نے کہا میرا شوہر ہے، وہ علی ہے، جس کے بارے میں رسول نے کہا میرا بھائی ہے، وہ علی ہے، اور جس کے بارے میں پروردگار نے کہا میں کہہ چکا میرا ولی جو ہے وہ علی ہے۔ صلوات پڑھے۔ جس کے بارے میں پروردگار کہہ چکا ہے کہ میرا ولی جو ہے وہ علی ہے، مگر ان ساری باتوں کے باوجود جو ہے لوگ علی کو نہیں مانتے، علی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم علی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علی کی طرح اپنی زندگیوں میں عدالت سے کام لیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں علم کو پیوست کرنا ہے، ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں ہو، دنیا دیکھ کر یہ کہے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، سب سے آگے ہیں۔ جی ہاں، علی صرف جنگ کے میدان میں آگے نہیں ہے، بلکہ نہج البلاغہ کے خطبے بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے علی نے توحید کو بیان کیا ہے اس طرح سے کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ نہج البلاغہ بتا رہی ہے کہ علی سے بڑا کوئی فلسفر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ دنیا بتا رہی ہے کہ جب علی کہہ رہے ہیں میں چوٹیوں کے بارے میں جانتا ہوں، ان کی نسلوں کے بارے میں جانتا ہوں، تو دنیا بتا رہی ہے کہ علی سے بڑا کوئی زولوجسٹ نہیں ہے، علی سے بڑا بوٹنی جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ علی جب ستاروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، علی بتا رہے ہیں یہ پانی H2O کیسے بنا، تو معلوم یہ ہوتا ہے علی سے بڑا کوئی فزسٹ نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی کیمسٹری جاننے والا نہیں ہے۔ علی بتا رہے ہیں کہ میں ستاروں کے بارے میں جانتا ہوں، معلوم ہوا علی سے بڑا کوئی ایسٹرولوجر دنیا میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا ان ساری علموں کو علی سے زیادہ جاننے والا کائنات میں جب کوئی نہیں، تو علی کے ماننے والے ان علم میں اتنے پیچھے کیسے؟ صلوات پڑھے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم واقعی میں علی کے پیروکار ہیں اور علی کے ماننے والے ہیں تو ان علم کے حساب سے سب سے آگے ہمیں ہونا چاہیے۔ ہر علم میں ہمیں آگے ہونا ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، کیونکہ کوئی بھی علم ہے وہ ملے گا علی کے در سے ملے گا، اور کسی در سے جو ہوگا وہ علم حاصل نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ علم کے چشمے پھوٹے ہی علی کے در پہ ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ مگر ان ساری باتوں کے باوجود بھی وہ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے، وہ علی کو اول محمد نہیں مانتے،
جب علی کو اول محمد ہی نہیں مانتے تو حسن کو دوسرا محمد کہاں سے مانیں گے؟ اور جب حسن کو دوسرا محمد نہیں مانتے تو حسین کو محمد کہاں سے مانیں گے؟ جی ہاں، امام حسین کو محمد ماننا کوئی بڑی بات نہیں۔ حسین حسین ہے، حسین ایسے ہے کہ جن کے جیسا پنجے تن میں کوئی نہیں۔ حسین وہ ہے کہ ان 12 اماموں میں علی بھی ہے، محمد بھی ہے، مگر حسین کوئی نہیں ہے۔ پروردگار بتلا رہا ہے اس پوری کائنات میں علی علی ہے، مگر زین العابدین بھی علی ہے، کربلا میں علی اکبر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، مگر اس پوری کائنات میں آدم سے لے کر مہدی تک کوئی بھی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، جی ہاں، امام حسین کی ذات کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہت آسان ہوتا ہے کنجوسوں میں سخی کہلانا، بہت آسان ہوتا ہے بدصورتوں میں خوبصورت کہلوانا، بہت آسان ہوتا ہے جاہلوں میں علم والا کہلانا، مگر حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس گھر میں محمد موجود ہو، جس گھر میں علی موجود ہو، جس گھر میں حسن موجود ہو، اس گھر میں حسن کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، محمد کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سخی جو کہلائے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جو کہلوائے اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ حسین کی ذات وہ ہے کہ جب حسین اس دنیا میں آئے ہیں، واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ جناب جبرائیل کا گزر ہوا ہے اور جناب جبرائیل نے فطرس سے کہا، فطرس نے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا قیامت آ گئی؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا آخری نبی ہے، یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے، اس کی مبارکباد کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ اے فطرس، آپ کون ہیں؟ آپ نوری مخلوق ہیں، آپ فرشتے ہیں۔ کیا ہوا تھا فطرس کے ساتھ؟ فطرس کو اپنے اوپر تکبر ہو گیا تھا، فطرس سے ترک اولا ہو گیا تھا، فطرس اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تھے، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں سزا دی۔ فطرس کو سزا کب ملی ہے؟ کیا فطرس کو سزا ابھی ملی تھی؟ نہیں، پہلے ملی تھی۔ رسول خدا کے دور میں نہیں، اس سے پہلے۔ عیسیٰ کے دور میں نہیں، اس سے پہلے۔ موسیٰ کے دور میں نہیں، اس سے پہلے۔ ابراہیم کے دور میں نہیں، اس سے پہلے۔ آدم کے دور میں کہا نہیں، آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے، ابھی آدم اس دنیا میں آئے بھی نہیں ہے، اس سے پہلے فطرس پر عذاب نازل ہو چکا تھا، اور فطرس کو ایک ویران جگہ پر اللہ کی عذاب کی بدولت چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں کہوں گا فطرس، آپ ایک انجان جگہ پر رہ رہے تھے، آدم دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے آپ پر عذاب نازل ہو گیا۔ فطرس، آپ نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب آدم اس دنیا میں آئے۔ فطرس کہے کہ ہاں میں نے وہ زمانہ دیکھا جب آدم اس دنیا میں آئے۔ میں کہوں گا فطرس، جب آپ نے وہ زمانہ دیکھا کہ آدم اس دنیا میں آئے ہیں تو آدم سے معافی کیوں طلب نہیں کی؟ آپ کو چاہیے تھا، آدم کو سزا ملی تھی، مگر آدم نے اپنی معافی کو معاف کروا لیا، اپنے گناہ کو معاف کروا لیا۔ جس طرح آدم نے اپنے گناہ کو معاف کروایا، ہو سکتا تھا آپ کا گناہ بھی آدم معاف کروا لیتے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آپ آدم کے پاس کیوں نہیں گئے؟ جواب کوئی نہیں آئے گا۔ میں پھر پوچھوں گا، اے فطرس، آدم کے بعد نوح آئے، نوح کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، آپ نوح کے پاس چلے جاتے، آپ کی نجات ہو جاتی۔ آپ نوح کے پاس نہیں گئے، آپ ابراہیم کے پاس نہیں گئے، آپ اسماعیل کے پاس نہیں گئے، آپ موسیٰ کے پاس نہیں گئے، آپ یعقوب کے پاس نہیں گئے، آپ یونس کے پاس نہیں گئے، آپ ادریس کے پاس نہیں گئے، آپ زکریا کے پاس نہیں گئے، آپ موسیٰ کے پاس نہیں گئے، حتیٰ کہ آپ اس کائنات میں اس کی آمد ہوئی ہے
جس سے بڑا اس کائنات میں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ہوگا جس کا لقب ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. اس سے بڑی رحمت اس پوری کائنات میں نہ ہے نہ ہوگی. وہ ایسا ہے کہ اس پر اس دنیا کا معبود بھی عاشق ہے. اس کے باوجود آپ رسول کے پاس کیوں نہیں گئے؟ آپ رسول کے پاس جاتے، رسول آپ کی بخشش کر دیتے. صلوات پڑھیں. آپ رسول اللہ کے پاس چلے جاتے. رسول سے بڑی اس کائنات میں کوئی ہستی نہیں. رسول آپ کے گناہ کو معاف کروا دیتے، آپ کو نئی زندگی مل جاتی، آپ کو نئے بالوں پر مل جاتے. رحمت للعالمین سے بڑھ کر اس کائنات میں کون ہوگا؟ آپ نے دیکھا 1,24,000 نبی آ گئے، مگر فطرس کو عذاب ملتا رہا. فطرس نے کبھی بھی جبرائیل سے نہیں کہا کہ اے جبرائیل مجھے روئے زمین پہ لے کر چلو، ان کے طفیل میں مجھے بخشش ہو جائے گی، ان کے طفیل میں مجھے بخشش ہو جائے گی. اے فطرس، جب کبھی نہیں کہا تو اب کیوں کہہ رہے ہو؟ تو فطرس کا جواب آئے گا، ارے وہ اور ہے دینے والے، حسین اور ہے. حسین جیسا کریم اس کائنات میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اور جب دیتے ہیں لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں. حسین دیتے پہلے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں. جی ہاں، حسین دیتے پہلے ہے، کبھی لوح محفوظ کو نہیں دیکھتے. جی ہاں، اور جب فطرس در حسین پر آئے ہے تو ایک مرتبہ دنیا نے یہ دیکھا کہ امام حسین جو ہے وہ جھولے میں موجود ہے. مگر جب جبرائیل نے واقعہ بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ انہیں امام رسول خدا نے کہا کہ اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو، نئی زندگی مل جائے گی، نئے بالوں پر مل جائے گے. مگر راوی نے یہ کہا کہ جب جبرائیل فطرس کو لے کر آئے تھے تب جو ہے امام حسین گہوارے میں تھے، مگر جب رسول خدا نے مس کرنے کو کہا ہے تب گہوارہ خالی تھا. رسول خدا نے حسین کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا. میں کہوں گا اے رسول اللہ، شفاعت تو اب ملنی تھی تو گہوارے میں ہی رہنے دیتے. کہہ بھی رہے ہیں گہوارے سے مس کر دو اور گہوارے سے حسین کو جدا بھی کر رہے ہیں. تو رسول کا جواب یہی آئے گا، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ اسے حسین سے مس کر دو تب بھی اسے شفاعت مل جاتی، مگر تا قیامت تک دنیا یہ کہتی کہ شفاعت جو ملتی ہے وہ حسین کے ہاتھوں سے ملتی ہے. اب حسین دنیا میں موجود نہیں، شفاعت کیسے ملے گی؟ بخشش کیسے ہوگی؟ نجات کیسے ہوگی؟ اس لیے رسول نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں شفاعت صرف حسین نہیں دیتے، بلکہ جو بھی چیز حسین سے مس ہو جائے وہ قابل شفاعت ہوتی ہے. میں دنیا کو بتا رہا ہوں تا قیامت تک دیکھ لینا کون سی چیز حسین سے مس ہے. فرش اعظم مس ہے، شفاعت ملے گی. علم مس ہے، شفاعت ملے گی. حسین کا تابوت ہوگا، وہاں سے شفاعت ملے گی. صلوات پڑھیں. پروردگار نے بدلا دیا کہ میں نے اصول بتا دیا کہ ہر وہ چیز جو حسین سے مس ہو جائے وہ قابل شفاعت ہو جایا کرتی ہے. جی ہاں، فطرس مس ہو گیا، نئی زندگی مل گئی، نئے بالوں پر مل گئے، اور اب یہ اپنے پروں پہ ناز کرتا ہوا ہوا میں پرواز کر رہا ہے. میں کہوں گا اسے سزا بھی اسی بات کی ملی تھی کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا تھا. مگر آج جب یہ پرواز کر رہا ہے تو پروردگار نہ کوئی سزا دے رہا ہے، نہ کوئی عذاب دے رہا ہے، نہ بالوں پر کو واپس چھین رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کسی نے یوں بیان کی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فطرس کے پروں پر ابن جری لکھا تھا. کوئی کہتا ہے کہ فطرس کے پروں پر ابن جری لکھا تھا. کوئی کہتا ہے کہ ولی ابن ولی لکھا تھا. کوئی کہتا ہے کہ ولی ابن ولی لکھا تھا.
मगर देखा जब मैंने गौर से फितर उसके परों पर हाजा मिन फजले हुसैन इब्ने अली लिखा था। सलवात पढ़े। हाजा हुसैन मिन फजले अली इब्ने अली लिखा था। जी हाँ, यही वजह है कि फितरुस को शिफात मिल गई और फितरुस अपने परों पे नाश करता हुआ उड़ता चला गया। जी हाँ, अज़ादारान इमाम मज़लूम, मुहर्रम की 5 तारीख भी ख़त्म हो गई है और हमें भी ये चाहिए कि हम इन्हीं इमाम हुसैन की ज़िंदगी और उनकी सीरत पे अमल करें। हमारा किरदार हुसैनी होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी हुसैनी होनी चाहिए, हमारे आमाल हुसैनी होने चाहिए, हमारी रफ्तार हुसैनी होनी चाहिए, हमारी रफ्तार हुसैनी होनी चाहिए। दुनिया जब हमें देखे तो समझ जाए कि ये हुसैन के मानने वाले जा रहे हैं, ये हुसैन के मानने वालों की दुकान है, ये हुसैन के मानने वालों का बिजनेस है, ये हुसैन के मानने वाले तालीम हासिल कर रहे हैं, ये हुसैन के मानने वाले तालीम दे रहे हैं। हर किरदार जो है वो हमारा हुसैनी होना चाहिए। सलवात पढ़े। जी हाँ, ज़ादारान इमाम मज़लूम, 5 मुहर्रम भी ख़त्म हो गई है और एक मरतबा ये तारीख जो है औन मोहम्मद से मंसूब है। औन मोहम्मद जो है उनके बारे में क्या कहिए, जनाब ज़ैनब ने क्या परवरिश की है औन मोहम्मद की। अभी औन मोहम्मद दुनिया में नहीं आए, रसूल खुदा मौजूद है। एक मरतबा बीबी ज़ैनब है, बीबी ज़ैनब ने एक ख्वाब देखा, नाना को बुलाया गया, नाना से कहा नाना मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। नाना ने कहा बेटी अपना ख्वाब बयान करो। बीबी ज़ैनब ने ख्वाब को बयान किया। कहा नाना मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं एक जंगल में हूँ, एक बयाबान में हूँ, वहाँ तेज आंधियां चल रही है। नाना तेज आंधी चल रही थी, मैं दरख्त के करीब गई ताकि साया ले लूं, मगर वो दरख्त जो था जड़ों के समीप उखड़ गया। इतने में मैंने देखा एक दूसरा दरख्त है, मैं उसके करीब गई, वो दरख्त भी हवा में उड़ गया। तीसरे दरख्त की तरफ गई, वो भी हवा में उड़ गया। नाना मैं आपके पास ताबीर मालूम करने कभी ना आती अगर ख्वाब यही खत्म हो जाता। रसूल खुदा ने कहा बेटी इसके आगे भी कुछ देखा था, उसे भी बयान करो। अरे बीबी ज़ैनब कहती है नाना मैंने ख्वाब में ये देखा कि इसके बाद कोई दरख्त भी नहीं था, मगर एक हवा ऐसी चली, अरे मेरे सर से मेरी चादर जुदा हो गई। नाना मैंने ये देखा, मेरे सर से मेरी चादर जुदा हो गई। जी हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम, अरे रसूल खुदा ने कहा ऐ ज़ैनब एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं होगा, तुम्हें कोई साया देने वाला नहीं होगा। न उस जमाने में अली होंगे, ना फातिमा होगी, ना हसन होंगे, ना हुसैन होंगे, कोई नहीं होगा। जी हाँ ज़ैनब ने ये सुन तो लिया था, मगर फिर भी सोचती थी ऐसा कैसे होगा जिसके 18 भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, भला ऐसा वक्त कैसे आएगा कि उसकी चादर छीनी जाए। जी हाँ एक मरतबा और वो वक्त आया कि 9 मुहर्रम है, इमाम हुसैन ने देखा कि ज़ैनब परेशान है। इमाम हुसैन ने देखा कि ज़ैनब परेशान है। इमाम हुसैन ने पूछा बहन तुम क्यों परेशान हो? जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मैं परेशान हूँ कि कल मैदान जंग में क्या होगा। इमाम हुसैन ने कहा बहन अगर तुम कहो तो सुलह कर ली जाए। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया अंजाम सुलह क्या होगा? इमाम हुसैन ने कहा बहन अंजाम सुलह ये होगा कि कुरान की हुर्मत मिट जाएगी, कुरान मिट जाएगा, नाना का दीन मिट जाएगा। जैसे ही ये सुना, अरे ज़ैनब ने पहले कुछ न कहा, सबसे पहले बीबी ज़ैनब ने अपनी कलाइयों से चादर हटाकर कहा, ए भैया
جو خون علی اور فاطمہ کا تمہاری رگوں میں ہے وہی خون زینب کی ان کلائیوں میں ہے۔ بھیا زینب نہیں چاہتی نانا کا دین مٹے، بھیا زینب نہیں چاہتی قرآن کی حرمت پامال ہو۔ بھیا آؤ تم اور ہم کام تو تقسیم کر لے، بھیا تم عباس کا خالی علم لانا، بھیا میں سکینہ کو تسلی دوں گی، بھیا تم ایک ایک کر کے لاشیں لانا، میں ہم لاشوں پر روئیں گے۔ بھیا بس ایک بات یاد رکھنا، بھیا تمہاری نسل تو چلے گی، زینب اپنی نسل کو بھی قربان کر دے گی۔ جی ہاں، اور اب وہ بتایا کہ بی بی زینب ایک مرتبہ موجود ہے اور محمد کو تیار کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ اے میرے لال، کل میدان جنگ میں جانا تو دنیا کو ایسے بتانا کہ دنیا یہ کہے یہی ہے جو جعفر طیار کے پوتے تھے، یہی ہے جو علی مرتضیٰ کے نواسے تھے، ایسی جنگ کرنا۔ جی ہاں، زینب کہہ رہی ہے اے میرے لالو، اے میرے لال، میں جانتی ہوں تم بھی بہت پیاسے ہو، میں جانتی ہوں تم بہت پیاسے ہو، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ بس ایک بات یاد رکھنا، اگر فرات کے قریب چلے جانا تو ایک مرتبہ فرات کے قریب جانے کے بعد، ارے میں جانتی ہوں تم چھوٹے ہو، بچے ہو، پیاسے بھی ہو، فرات سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئے گی، مگر اے میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، پانی نہ پینا، یاد رکھنا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ جی ہاں، جناب زینب نے کہا ہے میرے بچوں جاؤ جنگ کی اجازت لے لو، مگر امام حسین نے اجازت نہیں دی، کہا نہیں، انکار کر دیا۔ بیوی دیکھ رہی ہے ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں، جون شہید ہو گئے، سعید شہید ہو گئے، حبیب ابن مزاحی شہید ہو گئے، بیوی کو ڈر لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اب وہ بتایا کہ بیوی نے اپنے خیمے میں اسے بلایا، ارے جس پر بیوی کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، بیوی نے کہا کہ اے فضا جاؤ اور جا کر عباس کو بلا کر لاؤ۔ ایک مرتبہ عباس آئے، ارے زینب نے عجیب جملے کہے، کہا عباس جا کر میرے بھائی حسین سے کہنا کہ تمہیں زینب کے حق کا واسطہ، آج حق کا واسطہ ایک مرتبہ اور محمد کو اجازت دے دو۔ جی ہاں، امام حسین نے اور محمد کو اجازت دے دی، اور محمد کو سوار کرایا، اور کو حسین نے سوار کرایا، محمد کو عباس نے سوار کرایا، اور دونوں گئے ہیں۔ دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایک میمنہ پہ حملہ کرے گا، ایک میسرہ پہ حملہ کرے گا۔ ایسی جنگ کی کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ اگر یہ جنگ نہ کرتے تو اور جنگ کون کرتا؟ جی ہاں، ایک نے میمنہ کو پلٹا، ایک نے میسرہ کو پلٹا، اور جنگ کرتے کرتے قلب لشکر پہ آ گئے، قلب لشکر پہ حملہ کیا۔ اس طرح کا حملہ تھا کہ فوج تتر بتر ہو گئی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب اس طرح سے ان سے کیسے جنگ کی جائے۔ فوج میں یہ ہوا کہ اگر انہیں قتل نہ کیا گیا تو جنگ ابھی ختم ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ انہیں قتل کرنا آسان نہیں ہے، ارے کسی نے ایک ملعون کی آواز آئی، ارے یہ ہاشمی بچے ہیں، ایسے قتل نہیں ہوگے، انہیں قتل کرنا ہے تو دھوکے سے قتل کرو، انہیں قتل کرنا ہے تو دھوکے سے قتل کیا جائے گا، دھوکے کے بنا انہیں قتل کرنا ممکن نہیں۔ کسی نے کہا دھوکے سے کیسے قتل کرو گے؟ ایک ملعون نے کہا انہیں دھوکہ دو اور صرف دھوکے سے قتل کر سکتے ہیں۔ ایک آواز آئی، اے آل محمد، ارے تم یہاں جنگ کر رہے ہو، وہاں خیموں میں ارے فوج چلی گئی، ارے زینب کی چادر لوٹی گئی، ارے بس یہ سننا تھا آل محمد سے، ارے گھوڑوں پہ سنبھلا نہ گیا، ارے زمین پہ آئے، ایک مرتبہ آواز دی، ارے مامو جان مدد تو آئیے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ السلام علیکم۔
اے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے پروردگار اس مجلس میں پڑھے ہوئے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دے۔ اے پروردگار جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے پروردگار ہمیں وہ دن دکھا جب ہم جنت البقیع میں مجلس و ماتم کر سکے۔ اے پروردگار ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں حسین کے سچے عزاداروں میں شامل کر۔ اے پروردگار تمام مقام مقدسہ کی حفاظت فرما۔ تمام مرجع اکرام کی جان و مال کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار اس عزاداری کے حقیقی وارث کا واسطہ ان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ہمیں ان کے چاہنے والوں ناصروں میں شمار کر۔ ماتم حسین۔ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ کر رہا ہے راوی بیاں کربلا۔ اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پا بنت شاہ خدا، اور شبیر کہتے تھے بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ۔ بات ساری سکینہ نے شیخ کی سنی، اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سنانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سنانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بول شبیر ہے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بول مجھ کو نہیں ہے کوئی بھی یہ ڈر، تم کہو تم سنانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سنانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بول دو فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا،
تو आओगे ना। मुस्तरिब दिल से कहने लगे शाहिदी, तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं, अब तमाचे लगाएगा शिमरे नहीं। सुन के ये बात कहने लगी वो हज़ीं, शिमर से तुम बचाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुनाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। रो के शबीर ने उसके बोसे लिए, बोले रुखसार भी होंगे जख्मी तेरे, तेरे रोने की शहजादी दिन आ गए। बोली तुम कैसे देखोगे रोते हुए, हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बढ़ती जाती थी बेचैनी शबीर की, हर सितम वो उठाने पे राजी हुई। जिंदा बाबा न होंगे समझ ना सकी, सुन के सब मुश्किलें बस ये कहती रही। घर में रूठी मनाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। के सलमान दिल फट रहा है मेरा, ज़ैन शब शाह वाला ने रो कर कहा, अब तो जिंदान मरकत बनेगा तेरा। बेटी साबिर की थी बोली वो साबिरा, मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। Good.